اب اگر یہ کفار قتال کا آغاز کر دیں حد حرم میں، یا یہ غیر مقاتلین دشمنوں کے لشکر میں لڑائی میں آ کر شریک ہو جائیں، تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی تمہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا، اب تم انہیں مار کر یہاں سے نکال دینا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کفر کی طاقت کا باقی رہنا یہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ مسلمان تو قتال کریں گے اور کریں گے کفر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، کفر کا اس طاقت پر باقی رہنا۔ فتنہ کے معنی ابھی اجمالی طور پر ذہن میں رکھیے، فتنہ کفر کی ہر اس طاقت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ بنے، اور یہ معنی ماخوذ کہاں سے، یہ انشاءاللہ سورۃ الانفال کی تفسیر میں تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کفر کی ہر اس طاقت کا باقی رہنا جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکے، اسے فتنہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خاتمے تک مسلمانوں کو کفار سے لڑتے رہنے کا حکم فرمایا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان کفار سے مسجد الحرام کے قریب قتال نہ کیجیے گا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ یہ آپ سے وہاں پر قتال کریں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ آپ سے وہاں پر قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرنا، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور رحم کرنے والے، پھر انہیں چھوڑ دینا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس کی بھی تفصیلی تفسیر انشاءاللہ سورۃ الانفال میں آئے گی، یہ آیت انہی الفاظ کے ساتھ وہاں پر بھی ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم خالص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ کافر باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں ہے مگر صرف ظلم کرنے والوں پر، پھر مسلمان ان سے اپنے ہاتھ روک لیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ مسلمانوں کو عطا فرما دیا قیامت تک کے لیے کہ کفار کی حرمات کا تقدس اسی صورت میں جب وہ مسلمانوں کی حرمات کا تقدس برقرار رکھیں، اگر ان کی طرف سے نہیں ہوتا تو پھر مسلمانوں پر بھی کوئی حرمت نہیں کہ وہ ان کی حرمتوں کو بچانے کے لیے ان پر حملے سے رکے رہیں۔ مثلا عبادت گاہوں کا تقدس یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ ان عبادت گاہوں کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، لڑائی میں داخل نہ کیا جائے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کفار کی عبادت گاہوں کا تقدس برقرار رکھے اور ان کا خیال کریں، ان کو منہدم نہ کریں، نشانہ نہ بنائیں۔ لیکن اگر کفار اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا مرکز اور مورچہ بنا لیں تو یہ حرمت انہوں نے خود پامال کی اپنی عبادت گاہ کی، اب مسلمانوں پر اس کی حرمت کا خیال رکھنا کوئی لازم نہیں۔ عورتوں کی حرمت تو مسلمان خیال رکھیں عورتوں کی حرمت کا، لیکن کفار جب میدان جنگ میں عورت کو خود لے آئے اور اس کو ایک آلہ جنگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لوگوں کے حوصلہ بڑھائے اور ان کی قوت کو مضبوط کرے، تو انہوں نے اب اپنی عورتوں کی حرمت خود ختم کر دی، تو اب مسلمانوں پر بھی ان کی حرمت کا پاس کوئی ضرور نہیں۔ ایسے ہی بوڑھوں کی، ایسے ہی مذہبی لوگوں کی حرمت، ایسے ہی عبادت گاہوں کی حرمت ہے، ساری مقدسات کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے، بلیغ جملے کے اندر یہ اصول بیان فرما دیا، الحرمات و قصاص، حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں، حرمت کا بدلہ حرمت ہے، بے حرمتی کا بدلہ حرمت، یہ مسلمان کے ذمے نہیں کہ کافر بے حرمتی کرے اور مسلمان ان کی حرمات کا خیال رکھتے رہے، مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں، پھر وہ اپنی حرمتوں کو چونکہ خود پامال کر چکے، مسلمانوں پر بھی ان کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں۔ تو میں کہ شہر حرام کی حرمت، شہر حرام کے بدلے میں ذی القعدہ میں قتال حرام تھا، یہ 4 مہینے تھے جن کے اندر قتال کی ممانعت تھی، سورۃ التوبہ میں آیت آئی، اس میں یہ حرمت منسوخ کر دی گئی، امت کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ اب ان مہینوں میں قتال حلال ہے۔ یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور یہ رجب، یہ 4 مہینے تھے جن کے اندر قتال کی ممانعت تھی۔ اب یہ سفر بھی مسلمانوں کا ذی القعدہ میں تھا تو ان کو یہ بھی تھا کہ مہینہ بھی ایسا ہے جس میں قتال حرام ہے، تو اگر کافروں نے شروع کیا ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ یہ حرمت ان پر بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں، ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، اگر وہ ان مہینوں کا خیال رکھیں گے تو تم بھی رکھو، اچھی بات ہے، مسلمان ان سے زیادہ بڑھ کر رکھے، اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر مسلمان کی جان، مال، عزت کی حرمت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان کی جان کی حرمت کے لیے اللہ نے نماز میں اتنی تخفیف فرما دی، آپ نماز میں 3 بار خارج کر لیں آپ کی نماز فاسد ہو جائے، مجاہد نماز میں چل کر دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے اس کی نماز باقی ہے، یعنی جماعت کی نماز میں شامل ہے، وہ آپ کا رخ تھوڑا سا قبلے کی طرف سے پھر جائے آپ کی نماز فاسد، مجاہد پورا کا پورا گھوم کر دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، تیر چلا رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، بھی نماز کے اندر ہے،
ایک رکعت جو امام کے پیچھے پڑھ کر گیا رشتہ ہی نہیں ٹوٹا نماز سے۔ اللہ رب العزت نے نماز جیسی چیز میں مجاہد کے لیے اتنی تخفیف کر دی، تو یہ اشہر حرم، اللہ کا حرم، احرام کی حرمت، یہ ساری چیزیں بہت کم درجے کی چیزیں مسلمان کی حرمت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا حجۃ الوداع میں، اور طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بیت اللہ تو بہت عزت والا، بہت حرمت والا، بہت عظمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت اللہ نے تجھ سے زیادہ رکھی۔ تو پھر فرمایا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں تم پر۔ فمن اعتدى علیکم، جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، اسے اس کی زیادتی کا بدلہ دو، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسے اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ خود اپنی طرف سے ان چیزوں کی کسی حرمت کو پامال نہ کرو۔